قرآن کریم کی وہ اسٹوری، وہ واقعہ اور قصہ جسے اللہ نے احسن القصص، بہترین واقعہ، ایکسیلنٹ اسٹوری کہا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ہر وہ آدمی جس کو اپنوں کی دشمنیوں کا سامنا ہو، اپنوں کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش اور سازشوں کا اسے سامنا کرنا پڑے، حالات میں وہ اسٹرگل کر رہا ہو، یہ واقعہ، یہ اسٹوری یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمت بندھاتا ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں لے جا کے پھینک دیا۔ 7 سال، تفسیر میں 12 سال کی عمر کہی گئی، اپنے بھائی والد سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، پھر بیچ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اپنی قدرت کا کہ دیکھو تمہیں کنویں میں پھینکا گیا، میں محل میں پرورش کرواؤں گا۔ بازار میں بیچا گیا، اللہ نے شہزادہ غلام نہیں، اللہ نے شہزادہ بنا دیا۔ لیکن پوائنٹ جو ہے جسے ہمیں نوٹ کرنا ہے، قرآن کریم نے جسے بیان کیا، جگہ جگہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرُ، جو اللہ سے ہر حال میں ڈرے، خوشی ہو یا غم ہو، دوستی ہو یا دشمنی ہو، اپنی خواہشات منمانیاں اس کے پیچھے نہ چلے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، کمزور تھے تو بھی اللہ کا دامن تھام کے رکھا، اللہ نے نواز دیا، بادشاہت عطا کر دیا تو بھی اللہ کو نہیں بھلایا۔ ہاں، حسن کی ملکہ جو ہے آج کی اگر سمجھنا ہے تو مس ورلڈ، مس یونیورس تھی زلیخا، کوئی ایسی عام معمولی عورت نہیں، پٹاخہ تھی۔ ہمارے استاذ گرامی نے عقل کنواں میں بیان کرتے ہوئے کہا، آپ نے زلیخا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنے وقت کی وہ پٹاخہ عورت تھی، اس نے کیا کیا؟ ہائی تلک، دروازے بند کر دیے، کوئی دیکھے نہ۔ جس مورتی کو پوجا کرتی تھی کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا کرتی ہے؟ کہ نہیں، ہم اپنے دیوتاؤں کے سامنے برائی نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پھر میرا وہ مالک، وہ پروردگار، کیا دروازے اس کی آنکھوں کو بند کر دیتے؟ ڈر، اللہ کی بندی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، تیرے شوہر عزیز مصر نے احسان کیا، خود میرے باپ کی نسبتیں کہ میرے بارے میں کیا کہا جائے گا، نبیوں کا سردار کہے گا۔ ایک نبیوں میں ایسا بھی تھا، کریم ابن الکریم ابن الکریم، جو خود نبی، اس کے والد یعقوب نبی، ان کے والد اسحاق نبی، اور ان کے ابا کا کیا کہنا، ابراہیم خلیل اللہ تھے، کہ تو مجھے بہکاتی ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي، حالات آئے، پریشانیاں آئیں، اپنوں نے کتنا ستایا، لیکن میرے بھائیوں ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے اللہ سے کہا، اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، مجھے گناہ کے موقع، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کے موقع نصیب نہ کرنا۔ ہاں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر آزمائش آئی جائے، ہم تو اتنے کمزور ایمان زبان والے کہ تھوڑی سی بات میں ہماری زبان بدل جائے، ہماری نیتوں میں کھوٹ آ جائے، اپنوں کو لوٹنے کے در پہ ہو جائے، ہم کو نہ چھیڑو کبھی عالم تنہائی میں، ہم تو لٹ جائیں گے بس ایک ہی انگڑائی میں۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگے، اور اس کو یاد رکھیں، یہ سبق ہے سورہ یوسف کا، جسے اللہ نے کہا احسن القصص اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرُ، اور وہ جم جائے۔ ہاں، آزمائش، پریشانیاں، حلال حرام سچ بولوں گا، نفع کم ہے، سامنے قرضہ ہے، بچوں کی پرورش ہے، اسکول کی فیس ہے، لائٹ بل ہے، ارے جھوٹ بول لو، سیزن نہیں۔ ایمان والے کا یہ کہ سچ بولوں گا، چاہے کمائی میں، بینیفٹ میں، نفع میں کمی ہی کیوں نہ ہو، انکم میں، تو پھر اللہ دکھاتے ہیں اپنی قدرت۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی ماننے والوں کا اجر نہ دنیا میں ضائع کرتے ہیں اور نہ آخرت میں ضائع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ، والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کہتے تھے، صفات بنانے کا مہینہ، جذبات کی تربیت کا مہینہ۔ ایسی تربیت ہو جائے امت کے ایک ایک فرد کی، کس امت کا ایک ایک شخص یوسف ثانی کہلائے، اپنی پاک بازی میں، اپنے کردار کی پاکیزگی میں، اپنے
اپنے اخلاق کی بلندی میں، خدمات میں، اعمال میں، عقیدے میں ضرورت ہے اللہ سے دعا مانگ کر، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم ضعیف ہیں، ہماری آپ مدد فرما دیجئے، جیسے آپ نے قرآن کریم میں فرمایا لولا ارآ برہان ربی، اگر ہم نے یوسف کی مدد نہ کیا ہوتا تو وہ بھی پھسل جاتے، لولا ارآ برہان ربی، یا اللہ ہماری بھی مدد کر دیجئے۔ کہ آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، پریشانیاں ہیں، امت پہ حالات ہیں، تیرے نام کی آوازوں کو دھیما کر دیا گیا، یا اللہ اتنا تو غیرت دے، اتنا تو ایمان دے کہ اس دل میں کلمے کی طاقت بیدار رہے، ہماری پیشانیاں سجدے کی عبادت سے آشنا رہیں، ہم محروم نہ ہو جائیں، تو ملک کے لیے، امت کے لیے دعائیں مانگنے کی کہ اللہ امت کی مدد کر، امت کو ہمت دے، امت کو حوصلہ دے۔ اصل میں یہ سورت پوری کیوں اتارا اللہ نے؟ یہودیوں نے مکے کے کافروں کو سکھا دیا، ارے ذرا پوچھو نا، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی کیا اسٹوری، ان کو تو پتا تھا یہ پڑھے نہیں ہیں اور تورات سے واسطہ نہیں، کچھ بتا نہیں پائیں گے، اور پھر پول کھل جائے گی۔ اللہ نے کہا پول تو کھلنے والی تمہاری بھی، اور ان کی حقیقت بھی پتا چلے گی۔ اس ڈیٹیل سے ایک ساتھ ایک صورت میں کسی نبی کا واقعہ اللہ نے نہیں اتارا۔ سید ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اور مکہ کے مسلمان جو اپنوں سے دبائے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، اللہ نے کہا نہ گھبراؤ، یوسف کو بھائیوں نے ستایا، اللہ نے حکومت دیا، مکے والے تمہیں ستا رہے ہیں، یوسف کو بھائیوں نے نکال دیا، مکے والے تمہیں بھگا دیں گے، یوسف کو حکومت ملی، تمہیں بھی حکومت ملے گی، اور یہی ہوا۔ تو ہمیں اور آپ کو، امت کو اللہ اس صورت کے ذریعے امت کی ہمت بڑھا رہے ہیں، امت کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے، جب ہم جم جائیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے، اور اللہ کا تعلق باتوں سے نہیں پیدا ہوتا، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں قربانیاں دینا پڑتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، علماء سے دوستی کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ اپنی دوستی کا مزہ چکاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ کرم فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان